اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امات مؤمنات خیر من مشرکات ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولا عجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنة والمغفرات بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور تم مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ یہ مشرک لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے حرام قرار دے دیا کہ وہ بت پرست مشرک عورتوں سے نکاح کریں، اگرچہ اس آیت کریمہ میں حکم عام ہے اور یہ ہر مشرک عورت کے لیے ہے، خواہ وہ کتابی ہو یا بت پرست، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کی عورتوں کو اس سے مستثنی قرار دے دیا، جو سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کا مہر دے دو، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو نہ کہ کھلی بدکاری کرنی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور مومن تم مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنی قرار دے دیا۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمانے کے بعد کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے جواز پر اجماع ہے، لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مکروہ سمجھا تاکہ لوگوں کو مسلمان عورتوں سے دلچسپی ختم نہ ہو جائے، نیز کچھ دیگر مصلحتوں کی وجہ سے انہوں نے اسے مکروہ سمجھا ہے۔ اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی کے وقت 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو، اس کے خاندان کو، اس کے حسن و جمال کو اور اس کے دین کو۔ تم دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساز و سامان کا نام ہے اور دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی مشرک مردوں کے نکاح میں مومن عورتوں کو نہ دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ممتحنہ میں، نہ وہ مسلمان عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ پھر فرمایا، البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے، یعنی مومن مرد اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ کوئی سردار اور کتنا مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ان سے میل جول اور تعلقات دنیا کی محبت، حصول دنیا کی چاہت اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے پر برانگیختہ کرتے ہیں، اور ان کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شریعت اور اپنے احکام و نواہی کے ذریعے سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔